مووی گلیڈیٹر کا شمار دنیا کی بہترین موویز میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رومن سپہ سالار کی کہانی ہے جسے ایک نیا بننے والا رومن سیزر سخت ناپسند کرتا ہے، اور اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ اسے ایک غلام کی مانند قید کر لیتا ہے۔ بعد ازاں اسے روم کے میدانوں میں بطور گلیڈیٹر لڑوایا جاتا ہے۔ دوستو، اس فلم میں دکھائی جانے والی بادشاہ کا کردار دراصل ایک حقیقی رومن سیزر سے اخذ کردہ ہے جسے دنیا کوموڈوس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بادشاہ سن 161 عیسوی میں پیدا ہوا اور صرف 31 سال کی عمر میں ایک نوجوان گلیڈیٹر کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ آپ کے گھر میں موجود کوموڈ کا نام بھی جس پر آپ رفع حاجت کرتے ہیں وہ اسی بادشاہ یعنی کوموڈوس کے نام سے انگریزی زبان میں آیا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اس فلم میں کوموڈوس کو کس قدر شفاق، بے رحم اور انا پرست بادشاہ دکھایا گیا ہے، لیکن شاید آپ کو یہ نہیں معلوم کہ حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ظالم اور جنونی طبیعت کا مالک بادشاہ تھا جو محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے عمائدین کی کھالیں کھچوا لیا کرتا۔ مورخین کے مطابق کوموڈوس اس وقت صرف 11 سال کا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے ایک غلام کی جان لی۔ یہ غلام جس کی ذمہ داری کوموڈوس کے نہانے کے لیے پانی گرم کرنا تھا، کوموڈوس کے مطابق اس نے پانی کو کچھ زیادہ ہی گرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کوموڈوس روم کے ایک لائق و قابل فرما روا مارکس اوریلیس کا بیٹا تھا۔ مارکس اوریلیس کا شمار سلطنت روما کی 5 بہترین بادشاہوں میں کیا جاتا ہے کہ جس نے نہ صرف روم کی سرحدوں میں اضافہ کیا بلکہ اسے اندرونی طور پر بھی خوشحال بنایا۔ البتہ اس کے بیٹے کوموڈوس میں اپنے باپ والی کوئی ایک بھی خوبی نہ تھی اور نہ ہی یہ عوام میں اپنے باپ جیسی مقبولیت حاصل کر سکا تھا۔ اس بات نے کوموڈوس کو بے انتہا چڑچڑا، بدمزاج اور جنونی بنا دیا تھا۔ رومن بادشاہ کوموڈوس خود کو ایک فنکار تصور کرتا تھا۔ یہ اسٹیج پر آ کر عوام کے سامنے کامیڈی کرتا اور اس کی رعایا پر یہ لازم تھا کہ وہ اس کے بیان کیے ہر لطیفے پر ہنسیں۔ اگر کوموڈوس کو اس کی اداکاری کے دوران کوئی شخص سنجیدہ نظر آ جاتا تو یہ اسے ایک اذیتناک موت سے ہمکنار کر دیتا۔ اس کے علاوہ کوموڈوس کو گلیڈیٹرز کی لڑائیاں کروانے کا بھی بے حد شوق تھا۔ چونکہ یہ ایک مہنگا ترین کھیل تھا، اس لیے کوموڈوس کے اس شوق کی وجہ سے روم کی اکانومی تباہ ہو کر رہ گئی تھی، لیکن یہ اپنی کھیلوں اور تفریحات سے باز نہ آیا۔ جب یہ روم کی غریب عوام کو مختلف ٹیکسز لگا کر نچوڑ چکا تو اس نے اپنی سلطنت کی امراء اور سینیٹرز پر بھی بھاری ٹیکسز عائد کر دیے اور یہی وجہ اس کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کا باعث بنی۔ دوستو، یہ بادشاہ نہ صرف گلیڈیٹرز کی لڑائیاں دیکھنے کا شوقین تھا بلکہ یہ خود کو بھی دنیا کا سب سے بہترین گلیڈیٹر تسلیم کرتا تھا۔ البتہ اس کی یہ دو بدو لڑائیاں عوام الناس کے سامنے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ مختلف گلیڈیٹرز کو کاری زخم دے کر یا پھر انہیں باندھ کر اپنی نجی محافل میں قتل کیا کرتا تھا۔ گلیڈیٹر نامی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ سیزر کوموڈوس اپنی ہی بہن کی جانب جنسی رجحان رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا دوستو، بلکہ کوموڈوس کی بہن لوکیلا کی شادی انتہائی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ کوموڈوس کی بہن لوکیلا اپنے بھائی کی طرز حکمرانی سے بالکل بھی خوش نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کوموڈوس کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ قاتل راستے میں ہی دبوچ لیا گیا۔ اقدام قتل کے اس منصوبے پر کوموڈوس نے اپنی بہن کو کیپری نامی جزیرے میں قید کر دیا اور صرف 6 ماہ بعد ہی ایک قاتل بھیج کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ روم کی امراء پر بھاری بھرکم ٹیکسز عائد کر دینے کے باعث بہت سے سینیٹرز کوموڈوس کی مخالف ہو گئی تھی اور اسے قتل کرنے کی درپے تھے، لیکن کوموڈوس ان تمام سینیٹرز سے زیادہ دوراندیش ثابت ہوا۔ اس نے اپنی جاسوسوں کی مدد سے ایسے تمام سینیٹرز کی معلومات حاصل کیں اور ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ان کی جسم تو دریائے ٹائبر کی نظر کر دی گئے، البتہ ان کی سر کاٹ کر نیزوں پر سجا دی گئی جو کئی ماہ تک روم کی سڑکوں پر خوف و ہراس پھیلاتے رہے۔ قتل ہونے والے ایک سینیٹر کا نوجوان بیٹا جس کا نام سیکسٹر کونڈیانوس تھا، وہ اپنی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تب کوموڈوس نے یہ حکم جاری کیا کہ سلطنت روم میں کونڈیانوس کے جتنے بھی ہم نام اور ہم شکل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان تمام لوگوں کی سر کاٹ کر نیزوں پر سجا دی گئی۔ ان سب میں اصل کونڈیانوس تھا یا نہیں یہ کسی کو نہیں معلوم،
دوستو جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کوموڈوس کو گلیڈیٹرز کی لڑائیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کا یہ شوق اس قدر وحشت اختیار کر چکا تھا کہ وہ جب تک قتل و غارت گری نہ دیکھ لیتا اسے سکون نہ ملتا۔ ایک مرتبہ اس نے روم کے تمام علاقوں سے ایسے افراد کو جمع کیا جو اپنے پیروں سے معذور تھے، یعنی چل نہیں سکتی تھی، اور پھر انہیں میدان میں نہتہ چھوڑ کر ایک ایک کو قتل کروا دیا۔ اس قتل عام میں یہ خود بھی شامل تھا۔ دوستو یہ رومن بادشاہ دور دراز علاقوں سے غلام بنا کر لائے معصوم کسانوں اور کمزور عورتوں پر وحشی درندے چھوڑ کر بہت خوش ہوتا تھا، جبکہ اس کی عوام پر یہ لازم تھا کہ وہ ان خرافات پر خوب نعرے لگائیں اور بادشاہ کی تعریف بیان کریں۔ اپنی موت سے قبل یہ بادشاہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے سلطنت روم کا نام تبدیل کر کے نیو کالونی آف کوموڈوس رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ رومن سینٹ کا نام تبدیل کر کے فارچونیٹ کوموڈین سینٹ رکھ دیا تھا، جس کے بعد رومن افراد رومنز نہیں کہلاتی تھی بلکہ انہیں کوموڈینز کہا جانے لگا۔ سلطنت روم میں ہونے والے گلیڈیٹرز کے مقابلوں کے دوران ابتدا میں تو عام عوام کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں رومن سینٹ کے ممبران اور بہت سے رومن امراء بھی اس کے وحشیانہ کھیلوں کا شکار بننے لگے۔ جب پانی سر سے گزر چکا تب روم کے چند بااختیار لوگوں نے کوموڈوس کے قتل کا منصوبہ تشکیل دیا۔ قتل کے اس منصوبے میں کوموڈوس کی بیوی مارکیا بھی شامل تھی، جس نے اسے ایک رات زہر دیا۔ کوموڈوس اس زہر سے مر تو نہ سکا، لیکن بہت کمزور اور بیمار ہو گیا۔ پھر ایک دن کچھ سینیٹرز کی ایما پر ایک نوجوان گلیڈیٹر نے کوموڈوس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ یوں رومن عوام کو اس وحشی اور سفاک بادشاہ سے نجات ملی۔ کوموڈوس کا دور حکومت سلطنت روم کا بدترین عہد کہلاتا ہے، جبکہ اس کا شمار نیرو اور کیلیگولا جیسے روم کی بدترین حکمرانوں میں کیا جاتا ہے۔